پروردگار عالم خالق ارض و سما رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا تو عظمتوں کا اعلان بھی قرآن میں کیا. پروردگار عالم نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا, اشرفیت کا ہم کو اللہ نے خطاب عطا کیا, اشرف بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو افضل بنایا, اتنا افضل کہ نوری مخلوق فرشتے, مگر اللہ نے ان سے بھی زیادہ افضل انسان کو بنا دیا. وہ معصوم ہے, ان سے گناہ نہیں ہوتے, مگر اشرف کا خطاب ان کو نہیں ملا, انسان کو اللہ نے عطا کیا. اے انسان غور تو کر, جو فرشتے کبھی گناہ نہیں کرتے اللہ نے انہیں اشرف نہیں بنایا, تجھے اشرف بنایا. وہ تو گناہ نہیں کرتے, معصوم ہے, مگر اشرف کا خطاب اس کو دیا جو گناہ کیا کرتا ہے, جو رات دن اپنی زندگی گناہوں میں گزار رہا ہے. اللہ نے اشرف کا خطاب اس انسان کو عطا فرمایا. کس لیے؟ غور کرو اے میرے عزیزو, یہ کمال تمہارا میرا نہیں ہے, یہ کمال تو مدینے والے مصطفیٰ کا کمال ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور کو اسی لبادۂ بشریت میں اللہ نے بھیجنا تھا نا, تو انسان کو اللہ نے پہلے ہی عزتیں عطا کر دی. اور کتنی عزتیں عطا کی. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا, اسی وقت میں پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ایک اعلان کیا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں وضاحت فرمائی. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا, پروردگار کا قرآن گواہی دیتا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے میرے فرشتے, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. لوگوں ذرا غور کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے فرشتوں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا. فرشتوں نے عرض کر دیا مولا انسان کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یا اللہ عبادت کے لیے ہم موجود ہیں, بندگی کے لیے ہم موجود ہیں, سجدے کے لیے ہم موجود ہیں, تسبیحات کے لیے ہم موجود ہیں. فرشتوں نے عرض کیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا. تو فرشتوں نے جواب دیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. فرشتے عرض کرنے لگے اے مولا عبادت کے لیے ہم موجود ہیں, پروردگار بندگی کے لیے ہم موجود ہیں, یا اللہ انسان کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتے, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں خدا ہوں اور یقیناً میرے عزیزو جو رب جانتا ہے وہ کون جانے. اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, اس لیے بنایا کہ میں اسی لباس بشریت میں زمین پر اپنے پیارے محبوب کو بھیجوں گا, اپنے پیارے پیغمبر کو بھیجوں گا, اپنے پیارے رسول کو بھیجوں گا. تو میں جب دنیا میں اپنے محبوب کو لباس بشریت میں بھیجوں گا تو میرا محبوب زمین پر جائے گا تو انسانی شکل صورت میں جائے گا. اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وجہ سے اشرف بنا دیا, اپنے محبوب کی وجہ سے عزتوں کا تاج عطا کر دیا, اپنے محبوب کی وجہ سے انسان کو عزت بھی دی. اور پھر خاص طور پر ہم امت محمد ہماری عزتوں کا اعلان اللہ نے قرآن مجید میں کیا. پروردگار عالم نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اللہ نے فرما دیا اے میرے محبوب کا نام لینے والوں, میرے محبوب
محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے محبوب کے امتیوں، تمہیں میں نے بہترین بنایا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بہترین بنایا۔ ہر انسان بہترین ہے، حضور کا ہر امتی بہترین ہے، اور یہ بہترین میرے کہنے سے نہیں ہو جاتا، آپ کے کہنے سے نہیں ہو جاتا۔ ہم ایک دوسرے کو بہترین کہیں تو کوئی بہترین نہیں ہو جاتا۔ امت محمد کا ہر فرد اس لیے بہترین ہے کہ وہ حضور کا امتی ہے۔ حضور کی غلامی نے بہترین بنایا ہے، حضور کی غلامی نے عزتیں عطا کی۔ حضور کی غلامی نہ ہوتی تو یہ عزتیں ہرگز نہ ملتی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء والی کونین کی غلامی ہے میرے عزیزوں۔ غور کرو، اس غلامی نے صرف مجھے اور آپ کو بہترین نہیں بنایا، بلکہ اگر غلامی پہ نظر ڈالو، انسان شکل و صورت سے سب ایک جیسے، شباہتیں مختلف ہوتی ہیں، صحت میں فرق ہوتا ہے، مگر انسان تو انسان ٹھہرا۔ انسان کا ہم جنس ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے وہی تعلق ہے جو ہم جنس کا تعلق ہوا کرتا ہے۔ ایک جنس ہے، ہم جنس ہیں۔ سارے انسان، سارے بشر، مگر غور کرو میرے پیارے، سینے میں دل ہے، ہر انسان کے سینے میں ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا جو دھڑکتا ہے نا، یہ مومن کے سینے میں بھی دل ہے، کافر کے سینے میں بھی دل ہے۔ دو آنکھیں اللہ نے مومن کو بھی عطا کی، دو ہی آنکھیں اللہ نے کافر کو بھی عطا کی۔ دو ہاتھ اللہ نے مومن کو بھی عطا کیے، دو ہی ہاتھ اللہ نے کافر کو بھی عطا کیے۔ دو پیر اللہ نے مومن کو دیے، دو ہی پیر اللہ نے کافر کو دیے۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے والا بحیثیت انسان جتنی فطری طور پہ جتنی چیزیں اللہ نے اسے دی ہیں، اتنی ہی فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے چیزیں اس کو دی ہیں جو اسلام کا ماننے والا نہیں، جو پیغمبر اسلام کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ مگر فرق ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف کفر ہے۔ اس نے کتنا فرق پیدا کیا؟ ایک طرف ایمان، ایک طرف کفر۔ دل میں ایمان آ جائے تو پھر ابو بکر صدیق بنا دیا کرتا ہے، دل میں ایمان آ جائے تو عمر جیسے انسان جو نبی کا قتل کرنے تلوار لے کے چلے، مگر وہ ایمان میں فاروق اعظم بنا دیا کرتا ہے۔ اگر دل میں ایمان آ جائے تو میرے عزیز غور کرو، پھر بندے کو عثمان غنی بنا دیا جاتا ہے۔ دل میں اگر اسلام آ جائے، دل میں اگر ایمان آ جائے، آقا کا پیار آ جائے تو پھر شیر خدا حیدر کرار بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن سنو میرے عزیزو، فرق بھی دیکھ لو، وہی شہر ہے مکہ، اسی شہر میں آقا نے نبوت کا اعلان کیا۔ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے، تاجدار مدینہ نے اعلان کیا، لوگوں نے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ دو جماعتیں بنی، دو گروہ تیار ہوئے، ایک وہ جو آقا پہ قربان ہونے کو تیار ہو گئے، ایک جنہوں نے غلامی کو تسلیم کر لیا، ایک وہ جو جانی دشمن بن گئے۔ لوگوں ذرا غور کرو، دونوں کے سینے میں دل تھا، دونوں کے سینے میں دل دھڑک رہے تھے، مگر ایک کے سینے میں جو دل تھا اس میں آقا کی عداوت تھی، دوسرے کے سینے میں جو دل تھا اس میں آقا کی محبت کی۔ فرق بھی دیکھ لو، ایک وہ تھا جو بہتر بھی جانتا تھا مگر اسے قرآن سمجھ میں نہیں آیا، وہ ابو جہل تھا، وہ ابو لہب تھا جو عربی بھی جانتے تھے مگر قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ اے میرے عزیزو غور کرو، عربی جاننے کے باوجود دل دونوں کے سینے میں مگر قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن حبشہ سے آنے والا غلام ابن غلام، کالے رنگ کا بلال، وہ حبشہ سے چل کے آیا۔ مکے والے سردار کو بھلے ہی اسلام سمجھ میں نہیں آیا مگر بلال کو سمجھ میں آ گیا۔ وہ
بلال غلام تھا مگر آقا کی غلامی نے اسے امت کا امام بنا دیا۔ تو عزتیں جو ملتی ہیں نا حضور کی غلامی کے سبب ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو نوازتا ہے کرم کرتا ہے نا حضور کی غلامی کے سبب، ورنہ غلامی اگر نہیں ہے تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ آؤ ذرا تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھ لو، چلو مکے کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، غلامی نے کتنی عزتیں عطا کی ہیں، غلامی نے کتنا نوازا ہے۔ یہ سستا سودا نہیں ہے، یہ بہت مہنگا سودا ہے۔ آپ توجہ سے سنیں ذرا، یہ سستا سودا نہیں ہے حضور کی غلامی۔ ایک کالے رنگ کا حبشی غلام جس پر ظلم بھی ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، مدینے کی منڈی کے اندر، مکے کی منڈی کے اندر گرم ریت پر لٹا دیا گیا، سینے پہ وزنی پتھر رکھ دیا گیا، مارا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، مگر ایک اور انسان پہنچا، اس نے جا کر کہا او امیہ کیوں بلال کو مارتا ہے، اس نے تیرا نقصان کیا کیا ہے، کیوں مارتا ہے اس کو، اس نے تیرا بگاڑا کیا ہے۔ اس نے کہا اگر تم کو اس پر رحم آتا ہے، ترس آتا ہے تو خرید لو۔ یہ خریدار کون گیا؟ یہ خریدار جناب صدیق اکبر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جا کر کہا تھا اے امیہ کیوں مارتا ہے؟ کہنے لگا اگر زیادہ خیال ہے تو خرید لو۔ آپ نے فرمایا قیمت بول۔ آج ابو بکر خریدنے ہی آیا ہے، قیمت ذرا بتا دے۔ امیہ نے سوچا مجھے بیچنا تو نہیں ہے، تو قیمت ایسی بتا دوں کہ خرید نہ پائیں، واپس چلے جائیں۔ جس غلام کی قیمت معمولی سی قیمت تھی، اس کی قیمت جب امیہ نے بتائی، حضرت ابو بکر صدیق کو بتائی، تو کہنے لگا اے ابو بکر سنو، اس غلام کی قیمت 1000 درہم ہے۔ جب 1000 درہم بتائی، مکے کی منڈی میں کھڑے ہوئے تاجر جتنے بھی تھے دیکھ رہے تھے، امیہ یہ کیسی قیمت بتا رہا ہے، بلال کی اتنی بڑی قیمت کون دے گا اور کون خریدے گا، اتنی قیمت کا غلام نہیں ہے یہ، اتنی قیمت تو نے بتا دی ہے۔ سب کہہ رہے تھے، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے سنا، آپ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، ایک حرف بھی نہیں کہا، 1000 درہم کی تھیلی نکالی، امیہ کے ہاتھوں پہ رکھی، فرمایا بلال میرا ہوا، قیمت میں نے تیرے حوالے کر دی۔ اتنا دیکھا تو امیہ کہنے لگا، امیہ نے سوچا بےایمانی آ گئی دل کے اندر، سوچنے لگا میں نے زیادہ قیمت بتائی کہ خریدیں گے نہیں، لیکن یہ تو اتنی قیمت پر بھی خریدنے لگے، تو کہنے لگا چلو قیمت اور بڑھائی دیتا ہوں۔ کہنے لگا ابو بکر ذرا کہنے میں میرے فرق ہو گیا، اے صدیق اکبر میں 1000 نہیں 2000 کہنا چاہتا تھا، جلد بازی میں 1000 بول بیٹھا۔ اے ابو بکر سنو 1000 میں نہیں دوں گا، اگر خریدنا ہے تو سنو 2000 اس کی قیمت ہے۔ اتنا سنا حضرت ابو بکر صدیق نے ایک حرف نہیں کہا، ایک لفظ زبان پر نہیں آیا، تو آپ نے پھر دوبارہ 1000 درہم کی تھیلی نکالی، امیہ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ امیہ نے جیسے دیکھا 2000 درہم دے دیے۔ مکے کی منڈی میں جتنے تاجر کھڑے ہیں دیکھ کر حیران ہے، یہ کیسا خریدار آیا جو 2000 درہم کی قیمت دے کر بلال جیسے کالے غلام کو خرید رہا ہے، بلال جیسے حبشی غلام کو خرید رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیہ نے جب دیکھا 2000 بھی دے دیے تو کہنے لگا ابو بکر ابھی بھی سودا نہیں ہوا۔ فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا تمہارے پاس میں ایک مصری غلام ہے۔ آپ نے فرمایا چل وہ بھی تیرا ہوا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا ابھی بھی قیمت پوری نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا قیمت بتا۔ کہنے لگا کھجور کے درخت بھی چاہیے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی مل جائیں گے۔ قیمت ادا کی۔ اب یہ کیا بولے؟ سارے مکے کے تاجر کہنے لگے اے امیہ کیوں ہے تجھ پر اپنی زبان
زبان کو کتنا گندا کرے گا، کتنی بار قیمت بڑھائے گا، کتنی بار اپنے آپ کو رسوا کرے گا۔ اس نے کہا اب تو بس نہیں چل سکتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ابو بکر، بلال تمہارا ہوا۔ حضرت بلال کے قریب جناب حضرت ابو بکر صدیق گئے، کھا کر سینے سے وزنی پتھر ہٹایا، حضرت بلال کو اٹھایا۔ بلال نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول کے دیکھا سامنے ابو بکر۔ فرمایا کون؟ آپ نے فرمایا بلال اٹھ جا، تیرے خریدار آ گئے ہیں۔ بلال چل، اب تیرے پیدار آ گئے ہیں، تیرے خریدار آ گئے ہیں۔ حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا، لے کر چلنے لگے۔ ادھر یہ لے کر جا رہے ہیں، ادھر پیچھے سے امیہ نے کہا اے ابو بکر، ہم تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھا کرتے تھے، ہم تو تمہیں بڑا ذہین، بڑا سیانہ تاجر سمجھتے تھے، مگر تم کے بے وقوف نکلے، نقصان کا سودا کر کے چل دیے، نقصان کا سودا کر لیا۔ حضرت ابو بکر نے پلٹ کر دیکھا، آپ نے فرمایا اے امیہ سن لے، بلال کو خرید کر ابو بکر نے نقصان کا سودا نہیں کیا ہے، نقصان کا سودا تو نے کیا ہے۔ کہنے لگا میرا سودا تو منافع کا ہے، 2000 درہم بھی ملے، مجھے مصری غلام بھی ملا، مجھے کھجور کے درخت بھی ملے۔ آپ نے فرمایا یہی تو تیرا نقصان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہی تو تو نے آج نقصان کر لیا، اس لیے تو نے قیمت لڑائی۔ ابو بکر نے قیمت دی مگر تو نقصان میں رہا۔ اگر تو آج اتنی قیمت پر نہ رکتا اور بھی زیادہ قیمت اگر مانگتا تو سن لے آج تو جتنے خزانے مانگتا ابو بکر خود کو بیچ دیتا مگر بلال کو لے کے جاتا۔ آج تو جو مانگتا وہ قیمت دی جاتی مگر بلال کو خریدا جاتا۔ کہا کس لیے اتنی بڑی قیمت دینے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا تو نہیں جانتا یہ غلامی کی قیمت کیا ہے، تو نہیں جانتا، تو بلال کو اپنا غلام سمجھتا تھا مگر بلال تو مدینے والے کا غلام تھا، بلال تو تاجدار مدینہ کا غلام تھا۔ اور ابو بکر نے سودا عشق میں کیا ہے اور یہ عشق مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ آج اس عشق میں چاہے خود کو بیچنا پڑ جاتا، چاہے جتنے خزانے تو مانگتا، آج تجھے اتنی قیمت دے کے میں بلال کو خریدتا، اس لیے کہ آج بلال کو خریدنے ابو بکر اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، آج بلال کو خریدنے تاجدار مدینہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا یہ سودا تو محبت میں ہوا، یہ سودا تو عشق میں ہوا ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ کا حکم ہے۔ آج تو جتنی قیمت بتاتا ابو بکر اتنی قیمت تو خرید لیتا۔